أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سورۃ الرحمن سے ہمارا سلسلہ جو تھا شروع ہوا تھا، اور اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورۃ الفرقان کے آخری سیکشن میں عباد الرحمن کا تذکرہ ہے۔ عباد الرحمن جو ہے، آپ یہ سمجھیے کہ سورۃ الرحمن کی جو خوبصورت حسین آیتیں ہیں، ان خوبصورت حسین آیتوں کا جو رنگ جو چھلکتا ہے وہ عباد الرحمن کے کردار میں جو ہے وہ چھلکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو آیتیں کی وہ تھیں کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جو ہیں مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں وہ کہتے ہیں سلام، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں۔ اور راتوں میں جو کل ہم نے آیت کی وہ تھی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ لوگ جو ہیں رات میں جو ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں جو ہیں وہ ان کی راتیں جو ہیں گزرتی ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ یبیتون، یبیتون کا جو ورڈ ہے وہ اسی لفظ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اسی لفظ سے ہے جسے آپ کہتے ہیں بیت، گھر۔ یعنی گھر جو ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ رات گزاری جائے۔ یہ دونوں جو ہے الفاظ کا آپس میں تعلق ہے کہ گھر جو ہے، جو بیت جو ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ رات گزاری جائے، اور یبیتون جو ہے یہاں پہ واقعتاً کہا گیا کہ یہ رات گزارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اب اگر آپ اس کو ریورس کر لیں تو اس کا ایک اور مطلب بھی، ایک اشارہ یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جیسے آسیہ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے گھر کی کہ جنت میں جو ہے میرا گھر، اپنا گھر مینشن کرنے سے پہلے جو دعا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مجھے گھر جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمن ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ایک طریقے سے۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ دن بھر کی تھکن ہوتی ہے، دن بھر انسان جو ہے کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، اور جسے تمام دنیا کی تپش جو ہے وہ اس کے بعد جو ہوتا ہے یو وانٹ ٹو گو ہوم، رائٹ؟ تو ان کا گھر جو ہے وہ رب کے پاس ہے۔ تو ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ رات میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹتے ہیں، اپنے گھر کی طرف آتے ہیں جو ان کا ابدی گھر ہے، اور وہیں پر آ کر جسے کہتے ہیں نا انسان کو اپنے گھر آ کے جو ہے وہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی سکون کی تلاش میں ان کی روح ہوتی ہے جو ایک انسان کو اپنے گھر آ کے محسوس ہوتا ہے، اور ان کی رات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گزرتی ہے۔ تو بڑا ایک طرح سے قرآن کے جو الفاظ کا جو چناؤ بھی ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اب جو اس کے بعد والی آیت ہے وہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ یہ لوگ جو ہیں والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اصرف، اصرف کیا مطلب ہوا کہ ہم سے دور کر دیجئے، عنا، عن جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، نا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم سے دور کر دیجئے۔ کیا دور کر دیجئے؟ عذاب، کس کا عذاب؟ جہنم کا عذاب۔ انا، بے شک، عذابہا، یہ عذاب جو ہے، عذابہا، ہا اگین گوز بیک ٹو جہنم، کہ عذاب کس کا؟ جہنم کا عذاب جو ہے
کان غرامہ لازم ہونے والا ہے، یعنی انسان کی ذات کو چمٹنے والا ہے. سو اٹ از اے پرسسٹنگ افلکشن، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز کسی کو چمٹ جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک پرسسٹنگ افلکشن ہے. ایک بڑے طریقے سے جو ہے اس مطلب تفسیر میں آپ کو چیزیں ملیں گی. ایک بات تو یہ کی گئی کہ یہ ایک جو ہے دعا جو ہے وہ جب یہ کی گئی، اب یہ راتوں میں کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب جہنم کی آگ ہم سے دور کر دیجیے. یعنی یہ کہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم راتوں میں کھڑے ہیں تو ہم تو بڑے متقین ہو گئے، باقی دنیا کو دیکھو سوتی پڑی ہے. اور ہم جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ سوتے پڑے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کے والد نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے تو اس خیال میں کھونے سے بہتر ہے کہ تم جا کے سو جاؤ، وہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ یہ خیال آنا کہ آپ کو کسی پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے اپنی عبادت کے بنا پر، انا خیر من جو ہے وہ ابلیس کی روش ہے. تو اگر تم یہ کام کر کے جو ہے وہی کام کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جا کے سو جاؤ اور اپنے آپ کو کمتر سمجھو اور اپنے آپ کو کم. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عبادت چھوڑ دے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو غرور کی طرف لے کر جائے، وہ اپنی برتری کے خیال کی طرف لے کر جائے، تو وہ عبادت نہیں. عبادت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو اس کے فقر کا مزید احساس دلاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک جو دعا ہے یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر تصور نہیں کرے کہ ہم محسنین ہیں اور ہم مقربین ہیں اور ہم متقین ہیں اور ہم اس کیٹیگری میں آ گئے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اس دن کا ان کے اوپر جو ہے خوف طاری ہے، اور اس دن کی جو ہے کی ہیبت ہے کہ وہ اس دن ایک ان کے ایمان کی کسوٹی بھی ہے. جیسے کہتے ہیں نا یہ سب سے پہلا ڈسکرپشن ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے اعمال میں صاف طور پہ عیاں ہے. تو ایک تفسیر جو ہے اس کی یہ کی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے سورۃ المؤمنون میں جس میں کہت کہ یہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی ہے کہ ان کا صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں. حدیث میں آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈرتے یہ ہیں کہ ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں، یعنی ان کے اعمال قبول نہ ہوں. تمام تر اچھے کام کرنے کے باوجود جو ہے یہ ان کے اوپر خیال رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اعمال جو ہے وہ قبول نہ ہو. اب آپ دوسری جو آیت ہے اس کی طرف چلیں جو اس کے بعد آتی ہے کہ یہ ہے انہا ساءت مستقرا و مقامہ، کہ یہ کیا ہے کہ بے شک انہا کس کی طرف، انہا بے شک، ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اگین گوز بیک ٹو جہنم. ساعت بہت بری، مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ مقام اور برا مقام ہے. اب یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے بات کا؟ تو مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ انسان اگر تبدیلی چاہتا ہے ہر وقت، اور تبدیلی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کوئی ایسی چیز کھاتے تھے جو ہم نے بچپن میں بہت کم کھائی ہوتی تھی، جیسے چائنیز ریسٹورینٹ میں ہمیں کوئی لے کر چلے گئے، ہمارے ماموں یا کوئی، اتنا مزے کا لگتا تھا کیونکہ وہ چیز اتنی ہم کھاتے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ کاش ہمیں ایسے ہی روز کھانا ملے. تو ہم کو لوگ بولتے تھے کہ تم اگر روز یہ کھاؤ گے تو اس سے بیزار ہو جاؤ گے. تو ہم کہتے تھے نہیں اس سے نہیں بیزار ہوں گے، تو بہت ہی مزے کا کھانا ہوتا ہے. تو لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت تبدیلی کا جو کی خواہش ہوتی ہے، اور تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اس کو اتنی چاہیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان بری چیز کو بھی اجلت کر لیتا ہے کہ بری جگہ پہ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو کوئی چینج چاہیے.
اور کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ پہ رہتا ہے تو بھی اس کی طبیعت جو ہے وہ بور ہو جاتی ہے. آپ جو ہے دنیا جو ہے، کیونکہ اس دنیا کی تمام رعنائیاں، تمام رنگ، تمام جو اس دنیا کے رنگ ہیں وہ فانی ہیں. آفٹر آل یہ دنیا کا نیچر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. کسی کے حسن میں ایسی کشش نہیں الا ماشاء اللہ کہ وہ کوئی ہمیشہ ہی کوئی اسے جو ہے کوئی عشق میں رہے. عام طور پہ جو لوگوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، اور آفٹر وائل لگتا ہے کہ تمام شادیاں وہ ایک ہی قسم کی ہیں، چاہے وہ پسند کی ہوں چاہے وہ ارینجڈ ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک مستقل جسے کہتے ہیں کہ جو بھی ایک چیز انسان اس میں رہتا ہے تو وہ ایک اس کی طبیعت میں ایک اسے وہ بورنگ لگتی ہے. لیکن جنت کی رعنائیوں کا جب ذکر کیا گیا تو جنت ایسی جگہ ہے کہ وہ مستقل رہنے کے لیے بھی بڑی بہترین ہے، اور مکمل طور پہ ہر انگ میں، ہر پل میں جو ہے وہ اور سے زیادہ اور حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو چاہے انسان وہاں پہ کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے یا مستقل رہے، یہ جگہ جو ہے حسین ہے. اس کے برعکس جہنم جو ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ نہ وہاں پہ انسان ایک پل رہ سکتا ہے اور نہ ہمیشہ رہ سکتا ہے. اور وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمن ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب یہ عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے، اس سے ہمیں جو ہے بچا لیجیے. یعنی ان کی دعاؤں کے جو ابتدا جو بتائی گئی وہ یہ نہیں کہ ہم کو جنت کی جو ہے وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ ہمیں اس قسم کا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے اس جگہ پہ دیکھا کہ کہیں ہم جو ہیں جہنم کی کسی کھائی میں نہ گر پڑے، ہمارے آگے جو ہے قسمت ادھر ہمیں لے کر نہ چلی جائے. ورسٹ جسے کہتے ہیں نا، یو prepare for the کیا کہتے ہیں، you try for the best but you stay prepared for the worst والا حساب ہوتا ہے. تو وہ کوشش تو ان کی جو ہے وہ اعمال جو ہیں وہ تو بہترین سے بہترین کی طرف ہیں، لیکن جو ہے دل میں یہ کھٹکا ہے. اب یہ کیوں ہے اور یہ اس طرح کی سختیاں جو ہے وہ اپنے اوپر کیوں یہ طاری کر لیتے ہیں کہ اس قدر ان کے اوپر یہ حالت ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہم ڈسکرپشن پڑھ رہے ہیں، کس کا پڑھ رہے ہیں؟ عباد الرحمن کا پڑھ رہے ہیں. اور یہ سورۃ الرحمن کے بعد جو ہم نے کہا کہ ہم سورۃ الرحمن ختم ہوتی ہے تبارک پہ، اور تبارک والی صورتوں میں ہم نے سورۃ الفرقان کی جو پہلی آیت تھی اس کا ذکر کیا کہ تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبد، جو مقرب ترین عبد ہیں، ان کا ذکر آیا. اور آخر میں سورہ کے جو ہے عباد الرحمن کا ذکر آیا، جو ان کے قافلے میں شامل ہونے والے، ان کے رنگ میں رنگے جانے والے جو بندے ہیں ان کا ذکر ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جب قافلے کا کوئی آپ کو کسی گروپ کی مینٹالٹی سمجھنی ہے، کسی گروپ کی سائیکالوجی سمجھنی ہے، تو آپ اس کے لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو اچھا برا بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کی لیڈرشپ کہاں سے ہے؟ بہت برے کام کر رہے ہیں تو کون ان کو جو ہے وہ اس رستے پہ لگا رہا ہے؟ تو جب عباد الرحمن کا ذکر آئے گا تو سب سے پہلے جو ہے سب سے بڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی سیرت جو ہے، ان کا کردار جو ہے، ان کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. یعنی قرآن کی اگر چلتی پھرتی تفسیر دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو ان کی زندگی کی طرف ہم یہ چلتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ let's go back in time to مدینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ان کے گھر جو جڑا ہوا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اور رات کی تاریکی ہے، اور آپ جو ہیں کھڑے ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رائٹ؟ آپ کھڑے ہیں اپنے رب کے سامنے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. بعض اوقات تو جو ڈسکرپشن حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے کوئی کسی ہانڈی میں ابال آ جائے اور جیسے کھل کھل آواز آتی ہے، تو اس طریقے سے آپ کے اندر جو ہے ایک غم کا ایک لاوا ہے جو ابل رہا ہے، اور آپ بے تحاشا روتے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر.
اور اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، اتنے دیر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے مبارک قدم جو ہیں وہ جو ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے، ایک ورم آ جاتا ہے، اور وہ آپ کی جو حضرت عائشہ، آپ کی جو ہماری ماں جو ہیں حضرت عائشہ، وہ ان سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو اس تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے لیغفر لکا جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو ہیں تمام جو آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بخش دیے ہیں، تو آپ کیوں راتوں کو اس طرح سے کھڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے، جیسے سورۃ الفتح میں آتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ایک وما تأخر، تو اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کر دیا آپ کے تمام گناہ، تو آپ کیوں جو ہے راتوں کو اس طرح سے کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں آپ ڈال رہے ہیں تکلیف میں؟ تو آگے سے ان کا کیا جواب آتا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں۔ اب جو ہے ہمیں کہانی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے سورۃ الرحمن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ سورہ جو تھی وہ مسلسل ایک آیت دہراتی رہی، وہ کیا آیت تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مستقل ہر 2 آیتوں کے بعد، ایک آیت کے بعد یہ آیت جو ہے مستقل گونجتی رہی سورہ میں، تھرو آؤٹ ایک آواز ہے جو بازگشت کرتی چلی جا رہی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی آیتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جب جہنم کا ڈسکرپشن آیا سورہ میں، تو وہاں پر جو ہے کہا گیا ہذہ جہنم التی، یعنی جو جہنم کے جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے یکذب بہل المجرمون، جس کو جھٹلاتے تھے مجرم۔ اب تک تو کس کا ذکر تھا کہ آیتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں عطا کی ہیں تم ان کو جھٹلاؤ گے، لیکن یہاں پر کس چیز کا ذکر آیا کہ تم جو ہو جہنم کو، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جو لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں یبیتون لربہم، جن کا ذکر کیا گیا کہ عباد الرحمن کا، وہ کھڑے ہیں اور سب سے پہلے جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہم سے جو ہے آپ یہ عذاب دور کر دیجئے، یہ عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے آپ کو پوری طریقے سے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ان کی پوری ذات جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کس بات کی؟ کہ ہم جہنم کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے ایک بیلنس میں جو ہے وہ بنایا ہے، اور یہ جہنم کو جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو جو عکاسی جو 2 چیزوں کا موازنہ کیا گیا سورۃ الرحمن میں کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر یہ کہ جب جہنم میں لوگ پہنچے تو کہا کہ یہی وہ جہنم ہے نا جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ دنیا میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہنم کو جھٹلا رہے تھے۔ تو یہ پتا چلا کہ نعمتوں کا قرض چڑھتا جاتا ہے۔ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں، ہر نعمت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ رب سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز میں اس کو جو ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی تاثیر جو ہے شکر جو ہے جس ہر چیز میں جو عباد الرحمن ہیں ان کو اپنے رب کی جسے کہتے ہیں کہ اپنے رب کا کرم دکھتا ہے، اپنے رب کا احسان دکھتا ہے، اپنے رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش دکھتی ہے، اپنے رب کو وہ دیکھتے ہیں، وہ ہر نعمت میں اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ یہ جو ہے ہماری، جیسے کہا نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ایک نعمت بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرنے جاؤ تو تم شکر نہیں کر سکتے، ایک نعمت۔
ایک نعمت جو ہے، ایک آپ کوئی آنکھ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ کیا انسان شکر ادا کرے، سماعت اتنی بڑی نعمت ہے کیا انسان شکر ادا کرے، دل جو دھڑک رہا ہے، ایک ایک سیل جو انسان کا کام کر رہا ہے، ایک ایک انسان کی تمام کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ انسان کو وہ ایک ایسی دنیا دی ہے کہ جس کے اندر وہ سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر چیز ایک نعمت کا انسان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھتا، اپنے مالک کو نہیں دیکھتا جس نے یہ تمام کائنات اس کے لیے بسائی ہے قدم قدم پر، اور اتنی جلدی وہ نافرمانی پر اتر آتا ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے، طغیانی پہ اتر آتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سمجھتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں جو چاہے کروں، آئی ایم فری، مجھے اللہ تعالیٰ نے بالکل فری پیدا کیا، کہاں؟ تو یہ سب سے بڑی جو ہے غلامی ہے نفس کی۔ فریڈم تو اس کو ملتی ہے کہ جو ہر چیز کے سے اٹیچ نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے اٹیچ ہونا چاہتا ہے، جب تمام نعمتوں کو چکھتا ہے، کسی نعمت کا حسن دیکھتا ہے، کسی نعمت کا رنگ دیکھتا ہے، کسی نعمت کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوتی ہے، تو سوچتا ہے کہ وہ رحمان کی ذات کیا ہے جس نے مجھے یہ عطا کیا، وہ رحیم کون ہے جو ہر کیڑے کو، ہر پتے کو، ہر مخلوق کو جو ہے رزق پہنچا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اصل جو ہے ساری سٹوری تو اس کے بارے میں ہے، اس کا مجھے پتا چاہیے، اور اس کا مجھے جو ہے قرب چاہیے، اور اگر مجھے اپنے رب کا پتہ نہ ملا، مجھے اپنے گھر کا پتہ نہ ملا، تو میں بھٹک کے رہ جاؤں گا، میرے ہاتھ جو ہیں وہ خالی رہ جائیں گے چاہے کتنی بھی نعمتوں سے بھرے ہوں، میرا دل جو ہے وہ ویران ہے، چاہے اس کے اندر کتنے بھی شادیانے بج رہے ہوں، دنیا کی رنگینیاں برس رہی ہوں، لیکن جب انسان سورس سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اپنے رب سے کٹ آف ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ذات کے لیے ایک جہنم ہوتا ہے۔ تو ایک شکر کی ایک طلب ہے کہ میں یہ ہر چیز پر قدم قدم پہ جو ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور جس عبد کی عبودیت بڑھتی چلی جائے گی، جس عبد کی عبودیت بڑھتی چلی جائے گی، وہ کیا دیکھے گا؟ Excellence in actions is the fruit of excellence in spiritual states. Further, excellence in spiritual states come from becoming realized in the stations of descending. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب انسان کے اعمال میں جو حسن آتا ہے، جو خوبصورتی آتی ہے، اس وقت آتی ہے جب اپنا خالی کشکول وہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جب جسے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، 2 dimensional state ہے، ایک طرف تو انسان دیکھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیالہ کتنا خالی ہے، وہ اپنے رب کے لیے جسے کہتے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر ایک تشنگی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی نا، میں چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے بچوں کو دیکھی تھی کہ منہ کھول کھول کے جو ہے اپنی ماں کے آگے ہوتے ہیں کہ ماں جو ہے اس کے اندر کھانا ڈال دے، یہی حال ہے انسان ہر ذی روح کا، کہ اپنے رب کے آگے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ فقر کی حالت میں ہے۔ تو جب انسان اپنا فقر دیکھتا ہے تو اس کے اعمال میں وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے تو وہ احسان کے مقام پر ہوتا ہے، اور احسان کا مقام جو ہے اس کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ شکر کے بغیر جو ہے میری کوئی حیثیت نہیں۔ مگر کیا کریں کہ داؤد علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا یا میرے رب، میں آپ کا شکر ادا کروں بھی تو کیسے کروں؟ شکر ادا کروں بھی تو کیسے کروں، کیونکہ آپ کا شکر کرنا جو ہے وہ بھی آپ کی طرف سے ہی مجھ پر ایک احسان ہے، وما توفیقی الا باللہ، کہ اگر میں شکر کرتا ہوں تو بھی تو یہ تیرا ہی احسان ہے کہ آپ نے مجھے احساس دلا دیا کہ مجھے آپ کا شکر گزار بننا ہے، تو مجھے مزید شکر کرنا پڑے گا اس بات کا، اور پھر اگر میں اس بات کا مزید شکر کروں گا تو پھر اس شکر کو مجھے مزید شکر کرنا پڑے گا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ حساب کو بھی برابر تو خیر چھوڑیں، جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کا لین دین آپس میں ہوتا ہے، کیا لین دین آپس میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے بھی ان کو بلا لیا، برابر ہو گیا بھائی حساب کتاب، اب ہم انہیں کیوں بلائیں، ہمارا تو حساب ان سے برابر ہو گیا تھا، انہوں نے جتنے پیسے دیے تھے ہمارے ہاں، ہم نے بھی اتنی چیز ان کو ریٹرن کر دی اس کی، مطلب لوگ اپنا جو ہے حساب کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔
کیونکہ انسان اگر جو کرتا بھی ہے، جو توفیق بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی کے پاس سے ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے تو اسی کے پاس سے آتی ہے۔ بس یہ پورا کا پورا سفر جو ہے رب کے سامنے، یہ عبودیت کا سفر ہے، یہ سجدے میں گرنے کا سفر ہے، سجدے میں گرنے کا سفر ہے۔ اور سجدے میں گر کے جو انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے، تب انسان جو ہوتا ہے اپنی حقیقت جانتا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ کہی گئی، بزرگوں نے یہ کہی گئی کہ وہ مقام، جس مقام پر انسان پہنچے اور سوچے کہ میں اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، سمجھو اس مقام پہ جب انسان پہنچتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو سمجھو وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں کس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ شکر ادا کروں، کہ یہ شکر ادا کرنا بھی تو آپ ہی کی طرف سے ہے۔ تو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اب جو ہے شکر کا حق ادا کر دیا، کہ جب تم نے کہا کہ تم میرا شکر جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ہیں، اور جو ہے کہ اور میں ایسی حمد کرتا ہوں جو کہ not being able to sufficiently thank اللہم لک الحمد غیر مکفی، یعنی میں ایسی حمد کرتا ہوں آپ کی جو کبھی کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی ذات جو ہے وہ لازوال ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ اب جس میں جو ہے کوئی فنا نہیں ہے، اور میرے الفاظ جو ہیں وہ فانی ہیں، وہ فائنائٹ ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے آپ کی حمد کا۔ اور میں جو شکر ادا کرتا ہوں وداؤٹ کیا کہتے ہیں نور ایور وش ٹو بی کٹ آف فرام یو، یہ نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیا شکر، تھینک یو کہہ دو، جو ہوتا ہے نا جب کسی کو شکر نہیں کرنا ہوتا کہتے ہیں اس کو تھینک یو بول دو، اوکے تھینک یو بول دیا تھینک یو تاکہ جان چھوٹے۔ نہیں، میں اس لیے شکر نہیں ادا کرنا کہ مجھے شکر بس کرنا ہے آپ کا تو بس میں نے کر دیا، میں تو اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے جڑنا ہے، اس بات کا احساس ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس لیے ہم عطا کر رہا ہوں کہ میں اس شکر کی وجہ سے جو ہے آپ سے استغنا محسوس کر سکوں کہ اب تو میں جیسے مستغنی ہو گیا، اب یہ تمام چیزیں کہتے ہیں نا، اب ساری چیزیں انسان جو مرضی ہے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے یہ پیسے جو ہے کسی کو صدقہ خیرات کر دو، اور ہم تو یہ بھی کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں، جیسے ہم نے اپنی طرف سے ٹیکس جو تھا کوئی گورنمنٹ کو دینا تھا اور ہم نے دے دیا، اور اب ہم جو مرضی آئے جو ہے وہ باقی سب ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، ہم فیل ہوتے ضرور ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کہ جسے کہیں کہ ہم بولیں ہم فیل ہوتے ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے فیلئر کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم جو ہیں اس رستے پہ مکمل طور پہ تو کیا ذرا برابر بھی نہیں چل سکتے، ہر وقت جو ہے لڑکھڑاتے رہتے ہیں ہم سے 10,000 غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان سمجھے کہ اس کو کوئی استغنا حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی انڈیپینڈنس حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حمد ادا کر دی، میں نے تو یہ بھی دے دیا وہ بھی دے دیا، ہم تو پتہ نہیں صدقہ بھی کرتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا۔ ہم ہیں کون؟ ہم کو احساس نہیں ہوا اپنی عبودیت کا، یعنی جو عبادت جو تھی، جس لیے عبادت تھی کہ عبادت انسان کو اس کی عبودیت کا احساس دلائے، وہ ہم میں احساس نہیں جاگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ہم احسان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے، وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا چیز ہے کہ جس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے جو ہے غفلت میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، تم کن چیزوں کے پیچھے دنیا میں بھاگتے رہے، کدھر کدھر جو ہے اپنی محبت تلاش کرتے رہے، کدھر کدھر تم جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے رہے، جبکہ سب کچھ جو ہے وہ تو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس آتا ہے۔ تو یہ جو ہے
ہم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ شکر جو ہے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ آیت آتی ہے یہ گونجتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا شکر ادا کیا یا رب، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں یا رب، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا رب، ہم نہیں جھٹلاتے، تو وہ اس سٹیٹمنٹ کی گریوٹی کو سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محبت کا جو ہے وہ رنگ آپ کو جو ہے وہ اب وہ محبت کتنی کس میں کتنی سرایت کر جائے. یاد ہے آپ کو کہ جو ڈسکرپشن آیا تھا جنتوں کا، مدہامتان، ایسی گرینری جو کہ روٹ سے نکلے اور پھیل جائے اس طریقے سے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے حاوی ہو جائے. تو یہ رنگ جو ہے محبت کا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو عباد ہیں ان کے دلوں سے نکل کے ان کی روحوں پر اس طرح سے حاوی ہوا ہے، اس طریقے سے ان کی ذات کے اوپر یہ رنگ جو ہے وہ چڑھ گیا ہے کہ اب وہ مکمل طور پہ جو ہے سراپا شکر ہی شکر ہو گئے ہیں. اور وہ شکر کا جو احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، اور ہم اگر ادا کرتے ہیں تو یا رب یہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کافی ہوگا کبھی، یہ اس لیے نہیں شکر ادا کرے کہ آپ سے ہم کٹ آف ہو جائیں، یہ اس لیے ہم شکر نہیں ادا کرے یا رب کہ ہم آپ سے کسی قسم کا استغنا جو ہے وہ جتا رہے ہیں. ہم تو اس لیے آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اس شکر کی جو ہے وہ اب وہ ایک اندر ایک خلش ہے، ایک تڑپ ہے کہ اگر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کی محبت، اللہ کا جو ہے سے دوری، ہمیں دوری اگر ہو گئی اور ہم اللہ تعالیٰ کا کیونکہ حق نہیں ادا کر سکتے، تو یہ چیز جو ہے یہ جہنم ہے. اور یہ چمٹ کے یہ مطلب یہ غم جو ہوتا ہے ان کی روح کو جو ہے اندر سے اس طرح سے چمٹتا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہو کے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا. وہ مقامہ کیا مطلب، یا رب ہم سے دور کر دیجئے جہنم کا عذاب، یہ عذاب جو ہے ہم سے دور کر دیجئے، ہماری روح میں بھی وہ اس طرح سے شکر سرایت کر جائے کہ آپ کے پاس اس کی قبولیت ہو جائے. تو یہ پھر جو ہے یہ کنیکشن جو ہے سورۃ الرحمن کا کہ ایک طرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم کون سی اپنے رب کی جو ہے اس کو جھٹلاؤ گے، اور جب جہنم میں پہنچیں گے جو لوگ تو کہیں گے تم اس جہنم کو جھٹلا رہے تھے، اس جہنم کو جھٹلا رہے تھے. اور اس جہنم کی جو تپش ہے کہ وہ کہ خدا کے یہ اس کا خوف، اس کی خشیت جو ہے وہ محبت کا رنگ لیتی ہے عباد الرحمن کی ذات میں، کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دوری جو ہے وہ ایک جہنم ہے ان کے لیے. اور یہ ہمیں غم جو ہے نہ ان کی روح کو نہ چمٹے، اور اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس اصل جہنم سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ درجے پہ نہیں دیکھتے. ان کا فقر کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مستقل جو ہے استغفار کرتے رہیں. اور یہی چیز جو ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی جو بہترین دعا جو ہمیں سکھائی آج کل کی راتوں کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، وہی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سی ایسی دعا ہے، اب یہ سوچئے کہ آپ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، وہ دعا، وہ رات کی جس کی عبادت اس قدر مقدم ہے، ادھر اس کے کتنی راتوں پر، کتنے سالوں پر حاوی ہے، وہ رات کی تقدیر کے فیصلے جس میں ہوں، وہ رات کے جو اس میں کون سی ایسی دعا کی جائے کہ جو ہے انسان کی تقدیر بدل جائے. تو وہ اس دعا میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے، اور بہترین عبادت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان خود فقر کا پیالہ بن گیا ہے، ایک کشکول بن گیا ہے، اور جب انسان ایک کشکول بن جاتا ہے اللہ کے آگے کہ جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہے، کیا میری اوقات نہیں کہ میں رب کا شکر ادا کر سکوں، میری کوئی اوقات نہیں کہ یہ روح جو ہے میری اس قدر پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہے، کتنے گناہ ہیں، کیا مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں. اب میرے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے کھڑے ہو رہے ہیں نا کہ راتوں میں اتنی میں نے رکعتیں پڑھ لی، اتنی میں نے تسبیحاں کر لی، میں نے تو یہ اتنے قرآن ختم کر لیے،
میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں. کیا سہارا ہے؟ کیا عبادت کا سہارا ہے کہ میں نے یہ عبادت کر لی؟ کیا اس بات کا سہارا ہے کہ میں نے کتنے قرآن ختم کر لیے؟ کس بات کی جو ہے کا سہارا پکڑا جا رہا ہے؟ پتہ ہے کس بات کا سہارا پکڑا جا رہا ہے؟ اللہم انکا عفو. اللہ کو اس کے عفوً ہونے کا سہارا پکڑا جا رہا ہے کہ یا رب آپ کی ذات وہ ہے جو معاف کرنے والی ہے. آپ عفو کریم ہیں. آپ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں. آپ گناہوں کو جو ہے دور کر دینے والے ہیں. کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس، اور میرے پاس کوئی نہیں. اور کسی کے پاس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے پیر جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں. اور آپ ہم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارا سب سے بڑا سہارا جو ہے حسین ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. اس کی محبت جو ہے، اس کا کرم جو ہے، اس کی بلندی جو ہے، اس کی کبریائی جو ہے، اس کی بڑائی جو ہے، اس کی تسبیح جو ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا نام کا واسطہ دے کہ یا رب آپ عفو ہیں. آپ کو پسند ہے، آپ کو پسند ہے کہ معاف کر دیا جائے. آپ کو پسند ہے کہ درگزر کر دیا جائے. فاعفو عنی، تو یا رب مجھے معاف کر دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.